قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان عليم لطيفا خبيرا. محترم بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور امہات المومنین مسلمانوں کی ماؤں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم نہیں ہو جیسا کہ ہر کوئی عورت ہے، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر بات نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ، پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے. وقلن قولا معروفا، اور کہو بات معقول. یعنی امہات المومنین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات مومنوں کی مائیں، لیکن حکم یہاں پہ یہ ہوا کہ جب تم کسی مرد سے بات کرو تو دبی ہوئی بات میں بات نہ کرو، بلکہ اپنے لہجے کو سخت کرو کہ جس وقت بات کرنے لگو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں روگ ہو، اور وہ کیا ہو، فی قلبہ مرض، اس کے دل میں روگ ہو، اور تم کیا کرو، مقول بات کہو، یعنی اس وجہ سے بات نہ کرو کہ اس کی رغبت تمہاری طرف ہو. یعنی یہ نبی کی بیویوں کو حکم ہوا. پھر میں کہ پھر وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور اقرار پکڑ رکھو گھروں میں اور دکھلاتی نہ پھرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت، یعنی جس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تو پہلے عورتیں کیا تھی کہ بغیر پردے کے سر پہ اوڑھنی نہیں ہوتی تھی، سر پہ کوئی چادر نہیں ہوتی تھی، اور کھیتوں میں بھی کام کرتی اور گھروں میں رہتی. لیکن جب پردے کا حکم ہوا تو پردے کے حکم کرنے کے بعد حکم یہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم قرار پکڑو اپنے گھروں کے اندر. یعنی تم زمانہ جاہلیت کی طرح جب لوگ بے پردہ بازاروں میں پھرتی تھی، باہر جاتی تھی، تو ان طرح نہ کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دکھلاتی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت. یعنی جب دین نہیں آیا مشرکین مکہ کی عورتیں یعنی باہر بازاروں میں بھی سر پہ اوڑھنی نہیں، چہرے پہ نقاب نہیں، چہرے پہ چادر نہیں، تو پھرا کرتی تھی. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ جو جہالت کا زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں جس طرح عورتیں باہر پھرا کرتی تھی تم ایسا نہ کرو، بلکہ ایک حکم دیا کہ گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں قرار پکڑو، بجائے ضرورت کے باہر نہ نکلو. دوسری کیا بتائی بات کہ جب باہر نکلو بھی تو ایسے زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلو کہ جس سے تم اپنے جسم کو دوسروں سے دکھانا مقصود ہو. اپنی ضرورت پوری کرو اور پھر گھروں کے اندر قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور قائم کرو نماز کو اور دیتی رہو زکات. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ رَسُولًا، اور اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو. حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرتی رہو، اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ ارادہ کرتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، کہ دور کر دی جائے آپ سے وہ گندگی، اہل بیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ستھرا کر دے تم کو خوب صاف ستھرا. یعنی جہالت میں لگنا یہ نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہے، جہالت کی زندگی گزارنا یہ صلحاء کا شیوا نہیں ہے، نبیوں کی دستور زندگی نہیں ہے، صحابہ کی دستور زندگی نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اے نبیوں کی بیویوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ایک جب تم اس طرح کرو گی کہ جس طرح تمہیں بتایا جا رہا ہے، نماز قائم کرو گی، زکات ادا کرو گی، اور پھر اپنے آپ کو
گھر میں قرار رکھو گی تو ہم تم سے تمہاری گندگیوں کو دور کریں گے اور ہم تمہیں خوب پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی نبی کی بیوی کی شان امہات المومنین کی شان عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بتایا کہ تمہاری مثال عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی دنیا میں عام عورت زندگی گزارتی ہے اور وہ دین سے غفلت برتتی ہو تو تم ایسا کرو، تمہاری بڑی بلند شان ہے۔ ہم نے تمہیں نبی جیسا سہارا دیا ہے، ہم نے تمہیں نبی جیسا خامن دیا ہے کہ نبی کی مثال جس طرح کوئی نہیں، اسی طرح تمہاری مثال بھی کوئی نہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں وہ باتیں اللہ کی طرف سے، حکمت کی اور عقل مندی کی۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بڑی دان ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں بھی حکم ہوا کہ تم گھروں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، صحابہ کی باتیں ہوتی ہیں، انبیاء کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں، قرآن سیکھنا ہوتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، تو تم اپنے آپ کو اسی کے اندر لگا کے رکھو، تم اپنے اندر اسی کو لگا کے رکھو اور اللہ کی یاد میں مسلسل لگی رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور یاد رکھو جو کوئی تم میں اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور کرے اچھے عمل تو ہم اس کو ثواب بھی دگنا دیں گے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ہم اسے عزت کی روزی بھی دیں گے۔ یعنی جس طرح عام جو انسان ہے اس کو ثواب اس سے کم ہے جتنا نبی کی بیویوں کو ثواب زیادہ ہے، یعنی کہ دگنا ثواب اللہ نے وعدہ کیا کہ اے نبی کی بیویوں، جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں نبی کی بیوی چنا ہے اسی طرح ہم اجر میں بھی تمہیں بڑھا دیں گے، یعنی اتنا اجر دیں گے کہ عام لوگوں کی طرح تمہیں اجر نہیں، مرتين دگنا کر کے ہم تمہیں کیا کریں گے، اجر کریں گے، دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو دستور زندگی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ گھروں کے اندر ان کے قرآن پڑھا جاتا ہے، گھروں کے اندر ان کے حدیث پڑھی جاتی ہے اور ان کا سیکھنا سکھانا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کم عمری میں ہوئی، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے اللہ کو معلوم تھا کہ چلے جائیں گے، لیکن عورتوں کے مسائل، کم عمری کی میں جو شادی ہوئی تو یہ تھا کہ باقی عورتیں تو ہو سکتا ہے جلدی وفات پا جائیں لیکن عمر کم ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک حیات رہیں گی، عورتوں کو مسائل کا پتہ چل جائے گا۔ اب جتنے مسائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیے جاتے ہیں عورتوں کے بارے میں کسی ازواج محترمہ سے نہیں ملتے، عورتوں کے جتنے مسائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ یہ فرمایا کہ جہالت کی طرح بے پردہ نہ ہو، ایک یہاں پہ پردے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی